اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی حبک تقوی و ایمان و بغضک کفر و نفاق۔ حضرات، پہلے تو میں اپنی طرف سے اور آپ سبھی عزاداروں کی طرف سے امام مظلوم کربلا کا پرسہ امام ولی عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور میں اپنی طرف سے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے امام حسین کے عزاداروں کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں۔ دوستوں، ایام عزا کا آغاز ہو گیا اور آج محرم کی پہلی تاریخ آ گئی۔ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے عاشقان امام حسین کو پرسہ پیش کر رہے ہیں، سیاہ پوش ہو گئے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں مصروف ہیں۔ دوستوں اور عزیزوں، موجودہ حالات کے مد نظر ہم پچھلے سالوں کی طرح سے تو اکٹھا جمع ہو کر مجلس عزا نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن انفرادی طور پر ساری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ عاشقان امام حسین کو تعزیت و پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، عزائے امام حسین کبھی بند نہیں ہو سکتی ہے۔ متوکل عباسی کا زمانہ ہو یا عباسی حکمراں ہوں یا بنی امیہ کا زمانہ ہو، اس زمانے میں بھی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہوئی۔ حد یہ ہے کہ جس یزید نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تھا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم 1/3 دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہیں اور ہماری حکومت نواسۂ رسول کو قتل کرنے کے بعد زمین کربلا میں دفن کر دے گی اور لوگ حسین کو پہچانیں گے نہیں، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ حسین اپنے ساتھ اپنی اس بہن کو لے کے آئے ہیں کہ جسے شریکت الحسین کہا جاتا ہے، اور شہزادی زینب کبریٰ نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ خود شام میں جہاں یزید حکومت کر رہا تھا، دارالسلطنت تھی جہاں، 1 دن نہیں بلکہ 7 دن تک امام حسین کی عزاداری کی۔ تو عزاداری ہر دور میں ہوئی اور انشاءاللہ ہر دور میں امام حسین کی عزاداری ہوتی رہے گی۔ یہ اور بات ہے کہ زمانے کے تغیرات کی وجہ سے عزاداری کی کچھ صورت بدل جائے یا کچھ طریقے بدل جائے، لیکن اصل جو عزائے حسین ہے وہ کبھی بھی بند نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہماری ماؤں نے اپنی گودیوں میں ہمیں وہ سبق اور درس دیا کہ ہم جب لاشعوری کے عالم میں ہیں اس وقت بھی ہم علم کو دیکھتے ہیں، تعزیے کو دیکھتے ہیں تو ہم ہاتھ بڑھا کر اسے بوسہ دیتے ہیں، جب نام حسین ہمارے سامنے لیا جاتا ہے تو ہم سر و سینہ پیٹتے ہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا میں بہت سے ایسے چھوٹے بچوں کو کہ جو ابھی
بیٹھ نہیں سکتے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، لیکن جب نام حسین ان کے کانوں میں پہنچتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پہ مارتے ہیں۔ ہماری زندگی بھی عزائے حسین ہے، اور ہماری موت کے بعد بھی سلسلہ عزاداری تمام نہیں ہوتا۔ ہم جب مرتے ہیں، ہماری میت ہمارے گھر سے باہر نکلتی ہے تو ہمارے گھر والے امام حسین کا ماتم کرتے ہیں، اور جب ہماری نماز جنازہ تمام ہو جاتی ہے تب بھی ہمیں امام حسین علیہ السلام کی مجلس کا اجر و ثواب ملتا ہے، اور امام حسین کی مجلس میں ہم جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں۔ مرنے والا آرام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے عزیز ذکر امام حسین میں مصروف عزا رہتے ہیں۔ تو امام حسین کی عزاداری بند نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ، خدا سلامت رکھے ان افراد کو بھی کہ جو ایسے ماحول میں آن لائن مجالس کا جنہی نے اہتمام کیا اور آپ تک گھر بیٹھے ذکر امام حسین کو پہنچایا۔ دوستوں، میں اس موقع پر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے ہر مسلمان مرد اور عورت پر، عاقل اور بالغ کے اوپر جب نماز واجب ہو جاتی ہے تو نماز اسے ہر صورت میں پڑھنا ہے۔ کھڑے ہو کے نماز پڑھے، اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے بیٹھ کے نماز پڑھے، اگر بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر نماز پڑھے، اگر لیٹ کر نماز پڑھنے میں بھی اسے زحمت ہے تو اشاروں میں نماز پڑھے، بلکہ اگر انسان ڈوب رہا ہو اور ایسے وقت میں اس نے نماز نہ ادا کی ہو تو وہ ڈوبتے میں نماز پڑھے۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ جب انسان ڈوبتے میں قیام، نیت، تکبیرۃ الاحرام، قرات، رکوع، سجود، ذکر کر لے گا تو وہ انسان ڈوبے گا کیسے؟ اس لیے کہ اسے پانی پر اتنا عبور ہے۔ تو ہمارے علماء نے اس کی وضاحت کی کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ڈوبتے میں آدمی نیت کہے، تکبیرۃ الاحرام کرے اور قیام کرے اور قرات کرے اور رکوع سجود ذکر کرے، بلکہ ایسے موقع پر صرف انسان کی نیت اس کے لیے کافی ہے۔ عزیزان گرامی، تو آپ نے دیکھا نماز پڑھنا ہے انسان کو، حالات نماز کی صورت میں تغیر پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ کھڑے ہو کے پڑھتا تھا، بیمار ہو گیا بیٹھ کے پڑھے گا، لیٹ کے پڑھے گا، اشاروں میں پڑھے گا، مگر اسے نماز پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے اور عزا امام حسین ہے۔ ہمیں امام حسین کی عزاداری کرنا ہے۔ صورتیں بدل سکتی ہیں، ماحول کا اثر پڑے گا، ہم حالات کو دیکھ کے عزا امام حسین کریں گے، جیسا کہ اس دور میں ہو رہا ہے۔ ہم لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں امام بارگاہوں میں جمع ہو کر مجلس عزا میں شرکت کرتے تھے، لیکن جب کورونا وبا دنیا میں پھیلی تو ہمارے علماء کی طرف سے بھی نصیحت آئی کہ دیکھو، تمہاری وجہ سے نہ تمہاری جان خطرے میں پڑے، نہ تمہاری سبب سے کسی دوسرے کی جان خطرے میں پڑے، اس لیے تم عزاداری میں اس کا لحاظ رکھنا کہ مرض پھیلے نہیں۔ دوستوں، ہم سے زیادہ انسانیت کا دوست کون ہوگا؟ اس لیے کہ امام حسین کی قربانی نے انسانیت کو زندگی دی ہے۔ اگر میں یہ عرض کروں تو غلط نہیں ہوگا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کربلا کے ریگستان پر اپنی عظیم قربانی نہ دیتے اور یزید اپنے ناپاک ارادوں کو آگے بڑھا دیتا تو آج دنیا میں انسان تو ہوتے، لیکن ہر انسان یزید کی شکل و صورت کا ہو رہا ہوتا، اور یزید کے جو افکار تھے اس کے اوپر وہ عمل کر رہا ہوتا۔
ہر انسان یزید بنا ہوتا۔ حسین ابن علی نے بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، اپنے گلے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، مگر انسانیت کو وہ حیات دی ہے کہ آج بھی ضروری نہیں ہے کہ حسین کا عزادار فقط شیعہ ہو، بلکہ غیر شیعہ مسلمانوں میں بھی آپ کو امام حسین کی عزاداری ملے گی۔ مسلمان ہونا بھی امام حسین کی عزاداری کے لیے ضروری نہیں ہے، انسان ہونا امام حسین کی عزاداری کرنے کے لیے ضروری ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اسی شہر بمبئی کا ایک واقعہ عرض کروں۔ آج سے کئی سال قبل میں عاشورے کے جلوس میں جا رہا تھا، ایک دم سے میرے کچھ ساتھیوں، میرے دوستوں نے مجھ سے یہ کہا کہ مولانا 10 منٹ کی تقریر کر دیجئے۔ ظاہر ہے عاشورے کا دن وہ غمگین دن ہوتا ہے جہاں انسان کے ہوش و حواس اس کے قابو میں نہیں ہوتے ہیں۔ جب مجھ سے کہا گیا، میں نے ذکر امام حسین کے لیے انکار کا لفظ تو میرے پاس ہے ہی نہیں، اگر وقت ہے، موقع ہے، میں ضرور ذکر امام حسین کروں گا، کیونکہ مجھے آپ سے اس کی نہ اجرت چاہیے ہے، نہ آپ سے اس کی تعریف چاہیے ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ذکر امام حسین کرنے والوں کو اور ذکر امام حسین سننے والوں کو دعائے فاطمہ زہرا ملتی ہے۔ میں تقریر کے لیے کھڑا ہوا، لیکن میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا کہ اس مخلوط مجمع میں، جس میں ایک بہت بڑی تعداد میں غیر مسلم افراد بھی میرے سامنے تھے، عزادار بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اور وہیں پر ایک پانی کی سبیل لگی تھی، میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک سیاسی یہیں کی ایک پارٹی کی، جس پہ مراٹھی زبان میں لکھا ہوا تھا کہ ہم بھی امام حسین کے غم میں غمگین ہیں۔ اس پارٹی کے بڑے بڑے عہدیداران وہاں بیٹھے تھے سبیل پہ۔ جب میں نے تقریر شروع کی تو میں نے ان کی طرف مخاطب ہو کر ایک سوال کیا کہ آپ ہمارے ساتھ کلمہ نہیں پڑھتے، آپ ہمارے ساتھ روزہ نہیں رکھتے، آپ ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، آپ ہمارے ساتھ زکوٰۃ نہیں دیتے، آپ ہمارے ساتھ حج بیت اللہ نہیں کرتے، آپ ہمارے ساتھ تعمیر مساجد نہیں کراتے، آپ ہمارے ساتھ مسجدوں میں نہیں جاتے، آپ ہمارے ساتھ تلاوت قرآن نہیں کرتے۔ میں نے ساری باتیں گنوانا شروع کی کہ آپ کسی چیز میں میرے شریک نہیں ہیں، لیکن آپ عزائے امام حسین میں ہمارے شریک کیوں ہیں؟ اب جو میں نے یہ بات کہی تو ایک موت کا سناٹا اپنے مجمع پر بھی اور دوسرے مجمع پر بھی چھا گیا کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ میں نے گھبرائیے نہیں، اگر آپ جواب نہیں دے سکتے ہیں تو اس کا جواب میں دینے کو تیار ہوں۔ نماز پڑھنا مسلمان ہونے کی دلیل ہے، روزہ رکھنا مسلمان ہونے کی دلیل ہے، زکوٰۃ دینا مسلمان ہونے کی دلیل ہے، حج بیت اللہ کرنا مسلمان ہونے کی دلیل ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا مسلمان ہونے کی دلیل ہے، حفظ قرآن کرنا مسلمان ہونے کی دلیل ہے، لیکن محرم میں امام حسین کی عزاداری کرنا انسان ہونے کی دلیل ہے۔ اب جو لوگ دنیا میں انسان ہیں ان کے دل میں امام حسین کی یاد ضرور ہوگی، وہ امام حسین کی یاد سے غافل نہیں ہوں گے، کیونکہ امام حسین نے جہاں سب کچھ بچایا اپنی قربانی کے ذریعے، انسانیت کو بھی بچایا۔ آج جو انسان ایک اطمینان کی سانس لے رہا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا صدقہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا فیض ہے۔ امام حسین علیہ السلام
آج بھی انسانیت کو جلا بخش رہے ہیں۔ آج کی اس پہلی تقریر میں نے آپ کی خدمت میں ان چند باتوں کو اس لیے عرض کیا کہ آج عزاداری کا 1442 ہجری کے محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ ہم محبان اہل بیت 2 مہینے 8 دن تک خصوصی طور پر امام حسین کا غم مناتے ہیں۔ یوں تو ہم پوری زندگی امام حسین کا غم مناتے ہیں، اپنی خوشیوں میں بھی امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، اپنے غموں میں بھی امام حسین کو یاد رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے نماز کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ ہر مومن پورے سال کرتا ہے۔ آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں پورے سال، آپ روزے بھی رکھتے ہیں پورے سال، آپ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں پورے سال، آپ صدقات بھی نکالتے ہیں پورے سال، آپ غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں پورے سال۔ لیکن جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو آپ معصومین کی حدیثیں بھی سنتے ہیں کہ رمضان میں اگر کسی نے 1 روپیہ خرچ کیا تو کئی ہزار روپے عام دنوں میں جو خرچ کرے گا اس کا ثواب اسے ملے گا۔ اگر قرآن مجید کی ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کوئی کرے گا تو پورے ختم قرآن کا ثواب اسے ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوں سال بھر عبادت آپ کرتے ہیں، مگر بہار قرآن کا زمانہ جو ہے، بہار عبادت کا زمانہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہم سال بھر کرتے ہیں، لیکن محرم، صفر اور ربیع الاول کے 8 دن جو ہیں یہ بہار عزاء امام حسین کے دن ہیں۔ اس میں ہم خوشیوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ اس میں ہم ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دیتے ہیں۔ ہم امام حسین کے غم میں غمگین رہتے ہیں، کیونکہ یہ بہار عزائے امام حسین کا زمانہ ہے۔ دوستوں اور عزیزوں، ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اس پر فخر ہے۔ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کے عزادار ہیں، ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، ہم علی ابن ابی طالب سے محبت کرنے والے ہیں، ہم شیعان علی میں سے ہیں۔ میں نے بہت نازک بات کہی۔ دیکھیے، عرف عام میں اس وقت ہم ہی سب شیعان علی کہلاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت علی کا شیعہ ہونا یہ بہت مرتبے کی بات بھی ہے، اور شیعہ ہونا علی کا یہ بہت مشکل کا کام بھی ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے جیسے افراد کو، ہم سب کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ ہیں۔ اللہ ہماری شیعت کو قبول کرے اور مولا علی ہماری شیعت کو قبول فرمائیں، اور ہم سب کو الحمدللہ ہم ان کے پیروکار ہیں۔ جو نقص اور کمیاں ہم میں رہ گئی ہوں انہیں بھی مولا متقیان سے میری دعا ہے، گزارش ہے کہ اسے دور کریں، اور ہم ایسے ہو جائیں کہ وہ بھی فخر سے یہ کہیں کہ یہ میرا ہے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت پیغمبر کے ماننے والے ہیں۔ میں نے جس حدیث کو عنوان بیان قرار دیا، یا علی حبو کا تقوی و ایمان، اے علی
آپ کی محبت تقویٰ بھی ہے اور آپ کی محبت ایمان بھی ہے۔ خالی اتنا ہی نہیں، آپ سے عداوت کرنے والا، بغض رکھنے والا کافر بھی ہے اور منافق بھی ہے۔ اس حدیث کو جو حضور ختمی مرتبت نے ارشاد فرمائی ہے، یہی ہمارے یہاں معیار کسی کی شخصیت کے احترام کے لیے بھی ہے، یہی معیار ہمارے یہاں ماننے اور نہ ماننے کا ہے۔ علی کی محبت تقویٰ، علی کی محبت ایمان، حضرت علی سے عداوت کفر، حضرت علی سے عداوت نفاق۔ اگر فارس کا رہنے والا سلمان علی کا محب ہے تو ہم اس کی جوتیوں کو اپنے سر پر رکھنے کو تیار ہیں۔ اگر کوئی حبشی غلام حضرت علی سے محبت کرنے والا ہے تو اس کی نالین کو ہم بوسہ دینے کو تیار ہیں۔ اگر کوئی رطب فروش، خرما فروش مولا علی کی محبت میں دیوانہ ہے تو ہم اس کے قدموں کو چومنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اسی کے برخلاف اگر کوئی حضرت علی سے عداوت رکھتا ہے تو وہ ہمارے گھر کا کیا، اگر رسول کے گھر کی چہار دیوالی میں بھی رہنے والا ہے یا رہنے والی ہے تو ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں معیار محبت رسول اور آل رسول ہیں۔ جنہی نے رسول اور آل رسول کو چاہا ہم نے انہیں چاہا، اور جنہی نے رسول اور آل رسول کو نہ چاہا ہمارے قریبی بھی ہوئے تو ہم نے ان سے اجتناب کیا۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ نہ پوچھئے کہ آپ حضرت علی کو کیوں مانتے ہیں۔ اس کیوں کا میرے پاس تو ایک ہی جواب ہے صاحب، ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، میں سید نہیں ہوں۔ میرے سر پر کی اتنی بڑی سفید پگڑی جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے میں سید نہیں ہوں، میں مرزا ہوں۔ اسلام میرے گھر کا نہیں ہے۔ ہم نے تو رسول اسلام کے ہاتھوں پر اسلام کی تعلیم حاصل کی۔ ہمارے اجداد نے حضور ختمی مرتبت کے زمانے میں حضور ختمی مرتبت کے تعلیمات کو پڑھا، دیکھا، سنا اور وہ مسلمان ہوئے، اور ان کو بھی یہ معلوم تھا کہ اچھا سچا پکا مسلمان وہ ہے جو سیرت حضور ختمی مرتبت پر عمل کرے، جو نبی فرمائیں، جو نبی کہیں اس کے اوپر جو عمل کرے گا وہی ہوگا سچا اچھا پکا مسلمان۔ خالی اسلامی نام رکھ لینے سے اسلام نہیں آ جاتا، اسلامی صورت بنانے سے خالی اسلام نہیں آ جاتا، اسلامی لباس پہن لینے سے خالی آدمی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ مسلمان سچا پکا اچھا مسلمان وہ ہے جو مطابق قرآن عمل کرے اور مطابق سیرت رسول عمل کرے۔ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ تم علی کو کیوں مانتے ہو تو ہم فخر سے کہتے ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، محمد رسول اللہ کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس لیے ہم حضرت علی کو مانتے ہیں، ہم کسی کو نہیں جانتے۔ ہم نے تو یہ دیکھا
کہ نبی کریم نے کس کو ماننے کا حکم دیا اور کس سے دور رہنے کا حکم دیا. ہم کسی کو نہیں جانتے, ہم تو حضور ختمی مرتبت کی سیرت کو جانتے ہیں اور ان کے حکم کو جانتے ہیں. ساری دنیا میں سب سے افضل اور سب سے بڑے حضور ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. پھر ان سے بڑا ان کا خالق, ان کا مالک, ان کا پروردگار یعنی اللہ. آپ ان دونوں کو دیکھ لیجئے, دونوں نے حضرت علی کو ماننے کا حکم دیا. غدیر کا پورا واقعہ آپ پڑھ ڈالیے. نبی نے اپنے محبت میں علی کو ہاتھوں بنی اٹھایا, بلکہ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی, منصب کے ساتھ آواز دے کر کہا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. اور ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ کون سی ایسی شے ہے کہ پوری رسالت کا دار و مدار جس کے اوپر ہے. ہم غدیر کے میدان میں رسول کی تقریر کو سن رہے تھے, رسول کے عمل کو دیکھ رہے تھے. وہ اللہ کا رسول جو بغیر وحی کلام نہیں کرتا ہے, اس نے سب کچھ پہنچانے کے بعد یہ فرمایا کہ دیکھو سب کچھ تم تک پہنچا دیا. نماز, روزات, حج و زکوٰۃ, خمس, سارے احکامات تم تک پہنچا دیے. مسلمانوں کا مجمع, ایک گریڈ کے مسلمان تھے وہاں پر. آپ کہیں گے ایک گریڈ سے مطلب کیا؟ مسلمان بھی ہیں, صحابی بھی ہیں, حاجی بھی ہیں. وہ جھوم جھوم کے کہہ رہے ہیں ہاں بے شک بے شک آپ نے نماز پہنچائی, روزہ پہنچایا. نبی نے سارے دین کو گنوا کے بتا دیا کہ اب آیت پر نظر کر لینا, اللہ نے کیا کہا ہے. اللہ نے کہا اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. میں نے نماز پہنچائی, میں نے روزہ پہنچایا, میں نے زکوٰۃ پہنچائی, میں نے حج بیت اللہ پہنچایا, میں نے پورے دین و شریعت کو پہنچا دیا. سارے نبیوں کی محنتوں کا نچوڑ میں نے تم تک پہنچا دیا. ساری میری زندگی کی محنت ایک طرف, اور وہ پیغام جس کے لیے میں نے تمہیں آج روکا ہے وہ ایک طرف, اور اس کے بعد چشم زدن میں تقریر نبی کا معجزہ زمانے میں یہ دیکھا کہ ابھی تک نبی دکھائی بھی دے رہے ہیں, سنائی بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن چشم زدن میں سنائی نبی دے رہے ہیں, دکھائی علی پڑھ رہے ہیں. اور نبی ارشاد فرما رہے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ایک صلوات بھیجیے گا محمد والا. حضرات, آج کی اس پہلی مجلس میں میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر دوں, صرف میرے پڑھنے کی مجالس نہیں, جتنی بھی مجلسیں آپ اس سال لاک ڈاؤن, اس سال کورونا وائرس کی وجہ سے آپ آن لائن سن رہے ہیں. میں نے کل بھی استقبال اذاں کی ایک مجلس میں عزاداروں کی خدمت میں گزارش کی تھی, آج بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس سال ہم عزا خانوں میں اجتماعی طور پر اگر نہیں جمع ہو پا رہے ہیں تو ہم اپنے گھروں میں صف عزا بچھائیں, اور جب مجلس کا ظاہر ہے ماشاءاللہ مومنین پورے دن آن لائن مجالس کا سلسلہ جاری ہے. الگ الگ ویب سائٹ ہیں, الگ الگ یوٹیوب چینل ہیں, چینلوں پہ لوگ مجالس آپ تک پہنچا رہے ہیں. تو آپ ایک وقت معین کیجئے,
اس وقت آپ فرش اذاں پر اپنے گھر میں بیٹھیے اور پورے گھر والوں کو بٹھا لیے، اور جس طرح سے آپ امام بارگاہ میں بیٹھ کے مجلس سنتے تھے بالکل اسی طرح سے آپ سنیے۔ جب ذاکر خطیب عالم صلوات کی گزارش کرے، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر صلوات بھیجیے۔ اگر کوئی بات کسی ذاکر خطیب کی آپ کو پسند آ جائے تو وہیں پر مسکرا کے سبحان اللہ بھی کہہ دیجئے، کیونکہ سبحان اللہ بھی تسبیح الہی میں سے ہے، اللہ اس کا بھی اجر و ثواب آپ کو دے گا۔ اور اپنے گھر میں ظاہر ہے اگر آپ کی فیملی چھوٹی ہے، آپ ہیں، آپ کی زوجہ ہیں، آپ کے بچے ہیں، 4-6 آدمی ہیں، آپ یہ نہ سوچئے یہ 4 آدمیوں کی مجلس کیا، نہیں، یہی تو ذکر آل محمد کا شرف ہے۔ نماز جماعت میں تعداد بڑھتی ہے، ثواب بڑھتا ہے، مگر مجلس حسین کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ زیادہ ہوں گے، بیٹھے ہوں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ یوں تو آن لائن ہزاروں مومنین جو ہے وہ شریک اذاں ہوتے ہیں، لوگ سنتے ہیں مجلس کو، لیکن ہم 5 آدمی مثلاً بیٹھے، 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ہم، تو یہ نہ سوچئے گا کہ ہم 4 بیٹھے تو ہم عزاداری کیا کریں، نہیں، آپ کو ثواب اتنا ہی ملنے والا ہے جتنا ثواب آپ ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں بیٹھ کر آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ تو جب ثواب اللہ اتنا ہی دے رہا ہے تو آپ بھی مجلس اسی طرح سے سنیے گا کہ جس طرح سے آپ بڑے مجمع میں سنتے ہیں۔ یہ تو مصیبت خطیب پر پڑی ہے کہ آپ کا کیا رسپانس ہے وہ اسے نہیں معلوم۔ آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن نہ آپ کے درود کی آواز میرے کانوں میں پہنچنے والی، نہ آپ کے نعروں کی آواز میرے کان میں آنے والی، اور نہ آپ کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کی آواز۔ میں تو صرف یہ سوچ کے، جتنے بھی خطیب ہیں میں سب کی طرف سے عرض کر رہا ہوں، یہ سوچ کے بیان کرتے ہیں کہ مومنین کی ضرورت پوری ہوتی رہے، اور مومنین ذکر فضائل آل محمد سن کے خوش ہوتے رہیں اور مصائب آل محمد سن کر روتے رہیں۔ اور ایک بہت اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ فرش اذاں ضرور اس سال، میں تو کہتا ہوں ہمیشہ ہر سال محرم میں آپ ایسا کریں کہ فرش اذاں بچھنا چاہیے، مومنین بچھاتے بھی ہیں، لیکن ممکن ہے کہ 10-20% ایسے بھی لوگ ہوں جو نہیں بچھاتے، ان سے بھی میری گزارش ہے فرش اذاں بچھائیے۔ سب سوگوار کی حیثیت سے فرش اذاں پہ بیٹھیے۔ مجلس کو آن لائن جب آپ سن رہے ہو، جو خطیب آپ کو پسند ہو، جس عالم کی آپ تقریر پسند کرتے ہو، آپ یوٹیوب پر اس کی تقریر کو ڈھونڈیے۔ بس اس کا خیال رکھیے گا کہ ابو موسیٰ اشعری جیسے لوگ نہ ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری ایک تھا جو مولا کے حق میں بولنے آ گیا تھا، لیکن یزید کے باپ کی تعریف کر کے اتر آیا تھا۔ تو عزیزان گرامی، ابو موسیٰ اشعری جیسے نہیں، یہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے انتخاب میں ایسا ذاکر، ایسا عالم ہو جو حق ولایت آل محمد کو بیان کرے۔ فضائل آل محمد، مقصد آل محمد، کردار آل محمد کے ساتھ ساتھ آل محمد کے دشمن کون تھے ان کا بھی پتہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ بس دوستوں، صف اذاں پہ بیٹھیے۔ اگر کوئی صحت کی مجبوری کی وجہ سے زمین پر نہیں بیٹھ سکتا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے، صوفے پہ بیٹھا ہے، عزادار کی حیثیت سے بیٹھیے۔ موبائل کو سائلنٹ پہ لگا دیجئے جب مجلس آپ سنیے۔ سوچئے آپ کہ میں امام بارگاہ میں جا کے مجلس سن رہا ہوں۔ اس لیے
کہ آپ کے گھروں میں فرش ازاں پر کوئی آئے یا نہ آئے، امام حسین کی والدہ ماجدہ ضرور آئیں گی۔ مجھے اس موقع پر ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ہندوستان کی ایک فیملی دبئی میں رہا کرتی تھی۔ دبئی سے وہ لوگ موو ہوئے یو ایس۔ ان کے کیا ایک مجلس ہوا کرتی تھی، غالباً اگر میرا حافظہ خطا نہ کر رہا ہو تو جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ہسٹین میں وہ لوگ موو ہوئے۔ غالباً حیدرآباد کی وہ فیملی تھی، بیٹیاں تھیں، ان بیٹیوں کے ماں باپ تھے۔ بس عزاداروں، اذان مغرب کا وقت بھی قریب ہے، تو مجھے اب زیادہ کچھ نہیں عرض کرنا ہے، لیکن گھر میں بیٹھ کر عزاداری کرنے والوں، اس واقعے کو بہت غور سے سنیے گا۔ نئے نئے وہ لوگ موو ہوئے تھے، تو جب محرم آیا تو ان کی بیٹیوں نے یہ کہا کہ ہم ہر سال فلاں تاریخ میں مجلس کیا کرتے تھے، یہاں بھی ہم مجلس کریں گے۔ باپ ڈیوٹی پہ تھے، ماں گھر میں تھی۔ ماں نے بیٹیوں کو سمجھایا کہ ابھی ابھی ہم نئے نئے آئے ہیں یہاں، نہ ہمارے کوئی تعلقات ہیں، نہ کوئی ہمارا جاننے والا ہے، یہاں خود اتنی مجالس ہوتی ہیں، نہ جانے اس دن کتنی مجالس ہوں، ہم کیسے مجلس کریں گے؟ ظاہر ہے امام حسین کا عزادار اگر اسے عزاداری نہ کرنے کو ملے، جو وہ کر رہا ہے وہ نہ کرنے کو ملے، تو وہ اس طرح تڑپتا ہے جیسے پانی سے مچھلی کو باہر نکال کے ریت پر ڈال دیا جائے۔ ماں بھی روئی، بیٹیاں بھی روئیں، ماں بھی ملازمت کرتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا، اس سال ہم کہیں مجلس میں شرکت کر لیں گے، لیکن ہم مجلس اس سال نہیں کر پائیں گے، اس لیے یہاں ہمارا جاننے والا کوئی نہیں ہے ایسا کہ جسے ہم بلائیں۔ ماں اپنے بیڈ روم میں سونے چلی گئیں، بیٹیاں نیچے ہال میں بیٹھ کر یہ فکر کرنے لگی کس طرح سے مجلس ہو۔ جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ ابھی غنودگی میں تھیں۔ سونے سے پہلے انسان بے خبر سو نہیں جاتا ہے، جب نیند آنا شروع ہوتی ہے تو ایک غنودگی کا عالم ہوتا ہے، آدھا سویا آدھا جاگا۔ آنکھیں بند کیے ہوئے تھیں کہ اتنی دیر میں ان کو محسوس ہوا کہ کسی نے دروازہ کھولا، تو انہوں نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ایک برقع پوش معظمہ ہیں اور ان کے ساتھ ایک کم سن بیٹی ہے، بچی ہے۔ کہتی ہیں کہ ان معظمہ کو دیکھنے کے بعد میں مبہوت ہو گئی، نہ میرے منہ سے کوئی لفظ نکلا،
اور نہ میں بستر سے اٹھ سکی، تو وہ میرے بستر کے قریب آئیں، اور آنے کے بعد انہی نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے لال حسین کی مجلس کرو، اگر کوئی نہیں آئے گا میں ضرور آؤں گی۔ اور اس کے بعد وہ نورانی شخصیت، وہ بی بی وہاں سے رخصت ہو گئیں۔ جب وہ رخصت ہو گئیں تو یہ اٹھیں اور دوڑتی ہوئی اپنی بیٹیوں کے پاس آئیں، اور انہوں نے آ کے کہا کہ مجلس تو ضرور ہوگی، ابھی ابھی میں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ اس مومنہ نے اپنے شوہر کو فون کیا، ان کو بتایا، انہوں نے کچھ اپنے دوستوں سے ذکر کیا۔ ظاہر ہے جس نے بھی اس چیز کو سنا اس نے بھی یہ وعدہ کیا کہ جب شہزادی نے حکم دیا ہے اور شہزادی تشریف لائیں گی تو ہم بھی شریک عزائے امام حسین ہوں گے۔ بہرحال واقعہ اور بھی ہے اس کے آگے، لیکن مجھے اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ مایوس نہ ہوئیے، ہمارے سینوں میں آگ ضرور لگی ہوئی ہے کہ ہم اس طرح سے محرم نہیں کر پا رہے ہیں جس طرح سے ہر سال کرتے تھے، لیکن انشاءاللہ ہم پھر اسی طرح سے آنے والے سال میں محرم کریں گے، عزائے امام حسین کریں گے۔ اس سال بیماری کی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اور مومنین کی جان کی حفاظت کی وجہ سے آپ لوگوں سے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر مجلسوں کو سنیں، لیکن مجلس سنیے ضرور، جس کی بھی آپ سننے کے عادی ہوں، جس کی بھی تقریر آپ پسند فرماتے ہوں۔ اس لیے ہماری مصروفیت تو کم ہو گئی، عزاداروں کی مصروفیت کم ہوئی۔ پہلے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، اور مجلسوں میں شریک ہوتے تھے، اور اب عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہم گھر بیٹھ کے مجلسیں سن رہے ہیں، لیکن ہماری مصروفیت کم ہوئی ہے، بی بی زہرا کی مصروفیت بڑھ گئی۔ اب جہاں پر بھی عزائے حسین کی سب بچھے گی وہاں فاطمہ زہرا رومال سفید لے کے آ جائیں گی، اور جب آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے تو وہ آپ کی اس امانت کو اپنے رومال سفید میں جمع کریں گی۔ میرے والد مرحوم مولانا مرزا محمد عالم صاحب اعلی اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے، یہ امین کی بیٹی ہے، آپ کی امانت ضائع نہیں ہوگی۔ جب کوئی مددگار نہیں ہوگا فاطمہ آواز دیں گی کہ میرے لال پر رونے والے گھبراؤ نہیں۔ تمہارے آنسو میرے رومال میں ہیں۔ ابھی تک آپ نے جیسے بھی تقریر سنی ہو، لیکن اب حسین بے کس پر آنسو بہائیے۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے والے کی صورت بنا لیجئے گا، اس لیے کہ چھٹے امام صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ روئے یا رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے، اللہ اس کے اوپر جنت واجب کر دیتا ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میرے حسین، میرے آقا، میرے بادشاہ، اے حسین مظلوم، ہم جنت کی لالچ میں آپ پر نہیں رو رہے ہیں مولا، ہم آپ کا ذکر جنت کی لالچ میں نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کی مظلومیت وہ ہے کہ جس پر انسان عمر انسانی ہمیشہ روتی رہے تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ عزاداروں، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ میرا دل یہ چاہتا ہے
کہ آپ کی خدمت میں امام حسین جب مدینے سے چلے تھے اس کا ایک منظر عرض کر کے مجلس کو تمام کر دوں۔ نانا کے روضے کو بوسہ دے کر، نانا کو خدا حافظ کہہ کر حسین ماں کی قبر کی طرف اس طرح سے بڑھے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود کی طرف دوڑتا ہے۔ تعویذ قبر صدیقہ کو پکڑ کے حسین رونے لگے، اماں اب اگر قبر پر اندھیرا رہے تو شکایت نہ کرنا، اماں حسین جا رہا ہے، اماں حسین جا رہا ہے۔ روتے روتے سو گئے تو بی بی زہرا فرما رہی ہیں، میرے لال میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں، ماں میں وعدہ طفلی کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ مدینے سے حسین رخصت ہو رہے ہیں، بیت الشرف پہ گئے، سب کو ہمراہ لیا، حسین نے اپنی بیٹی صغرا کو ساتھ نہ لیا۔ یہ مصلحت امام ہے۔ کیا مصلحت امام ہے؟ یہ امام جانے اور امام کا اللہ جانے۔ بیٹی باپ سے گزارش کر رہی ہے کہ بابا مجھے بھی لے چلو۔ ام المومنین ام سلمہ کے حوالے، اپنی نانی کے حوالے اپنی بیمار بیٹی کو کیا تو ام المومنین ام سلمہ نے فرمایا، اے میرے لال حسین، تم اپنی خبر شہادت دے کے جا رہے ہو اور تم سے پہلے تمہارے نانا نے مجھے خبر شہادت دی تھی کہ میرا حسین عراق میں مارا جائے گا، اور تمہارے نانا نے مجھے کچھ خاک بھی دی ہے۔ اے بیٹا، کیا میں کربلا کے اس منظر کو نہیں دیکھوں گی؟ امام نے فرمایا، نانی جان، میں آپ کو کربلا کی زمین دکھائے دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد اپنے دائنے ہاتھ کی 2 انگلیوں کو برآمد کیا اور ارشاد فرمایا، نانی ان 2 انگلیوں کے بیچ میں دیکھیے۔ اور پھر امام حسین نے ایک اشارہ کیا، روایت میں ہے دنیا کی زمینیں پست ہو گئیں، کربلا کی زمین بلند ہوئی کہ نانی آپ کو کوئی زمین دکھ رہی ہے؟ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، ہاں مجھے ایک زمین دکھی۔ کہ اب امام حسین زمین کربلا کا تعارف کرا رہے ہیں، نانی یہاں میرا عباس مارا جائے گا، یہاں میرا علی اکبر مارا جائے گا، یہاں میرے اون و محمد مارے جائیں گے، یہاں قاسم بن حسن مارا جائے گا۔ اور یہ تعارف کراتے کراتے کہا، نانی اب ذرا صبر کیجئے گا، وہ نشیب جو آپ کو دکھ رہی ہے اس نشیب میں آپ کا حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ ام سلمہ سر پیٹنے لگی۔ اب امام حسین نے اپنے اختیارات کا مظاہرہ کیا، اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور بڑھانے کے بعد زمین کربلا سے ایک مٹھی خاک لی اور لینے کے بعد کہا، لیجئے نانی جان ام سلمہ، ارے یہ کربلا کی خاک ہے۔ جب تک کہ یہ خاک خاک رہے،
نانی سمجھتے رہیے گا کہ میں زندہ ہوں، اور جب یہ خاک خون بن جائے سمجھ جائیے گا کہ آپ کا حسین مارا گیا، لیجئے حسین چلے گئے۔ ام سلمہ انتظار کر رہی ہیں، صغرا تڑپ رہی ہے۔ روایت میں ہے جب محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوا، ام سلمہ گھبرا گئی، ایک دن بڑھتا رہا، ارے یہاں تک کہ ام سلمہ کہتی ہیں جب روز عاشور آیا تو اب بے چینی کا اضطراب کا عالم یہ ہے، کبھی سین خانہ میں، کبھی حجرے میں۔ آج مجھے میرا حسین بہت یاد آ رہا ہے۔ عزاداروں، ام سلمہ کہتی ہیں میں رات بھر کی جاگی ہوئی تھی، دل پریشان تھا، نہ جانے کیسے عصر کے ہنگام کے وقت مجھے نیند آ گئی، اور اب جو نیند آئی تو میں نے خواب میں دیکھا رسول آستینے الٹے ہوئے، گریبان چاک، سر پہ خاک کربلا پڑی ہوئی۔ اے ام سلمہ، ارے تو سو رہی ہے، میرا حسین مارا گیا، ارے میں اجڑ گیا، ابھی میں کربلا سے آ رہا ہوں، اتنا سے سننا تھا۔ ام سلمہ کی آنکھ کھل گئی۔ جزاک اللہ۔ یقیناً آپ مصائب ہو رہے ہوں گے، بس 2 منٹ اور سن لیجئے۔ حسین ابن علی کو فرصہ دے لیجئے۔ ام سلمہ کہتی ہیں مجھے یاد آیا کہ حسین نے بھی کہا تھا اور حضور نے بھی فرمایا تھا کہ اس خاک پر نظر رکھنا، جب تک کہ یہ خاک خاک رہے گی سمجھنا حسین زندہ ہے، جب یہ خاک خون میں بدل جائے سمجھ جانا حسین مارا گیا۔ ام سلمہ حجرے میں دوڑی، اور دوڑنے کے بعد اس شیشی کو دیکھا جس میں خاک کربلا تھی۔ اے عزاداروں، کیا دیکھا؟ خاک خون بن گئی۔ ام سلمہ نے منہ پیٹا، واہ حسینہ، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ مگر ام سلمہ کو اس کا بھی خیال ہے، ارے صغرا کو تو دیکھیں۔ صغرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اب جو ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے صغرا کو ڈھونڈا تو میں نے کیا دیکھا؟ زیر آسمان صغرا بالوں کو کھولے ہوئے، ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے دعا کر رہی ہیں، پروردگار میرے بابا کی خیر ہو۔ آج مجھے میرا بابا بہت یاد آ رہا ہے، آج میرا بابا مجھے بہت یاد آ رہا ہے۔ ام سلمہ آگے بڑھی، صغرا اب اپنے بابا کو یاد نہ کر، اے صغرا میں نے ایسا خواب دیکھا، سامنے ایک پرندہ، ایک کبوتر آ کے بیٹھا، ارے جس کے بازو سے لہو ٹپک رہا ہے، الا قتل الحسین بے کربلا۔ ام سلمہ نے صغرا کو تعزیت دی، گلے سے لگایا۔ میں کہوں گا صغرا یتیم ہوئی، مدینے میں خبر ملی، اے صغرا ذرا کربلا چلو۔ جب حسین شہید ہوئے، 4 سال کی سکینہ ارے تماچے گا رہی ہے، تازیانے مارے جا رہے ہیں، بچی پکار رہی ہے، ہائے بابا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگارہ ہم سب کی اس اذان کو قبول فرما اور ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔